إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گی دنیا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناظرین محترم، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں وسیم رضوی نامی ایک شخص نے قرآن پاک کے حوالے سے ایک جاہلانہ اور گستاخانہ حرکت کی، یعنی کہ انہوں نے قرآن پاک کی 26 آیات مبارکہ کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کے طور پر، یعنی سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پیٹیشن دائر کی کہ قرآن پاک کی جو 26 آیات مبارکہ ہیں ان کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہوئی، دل مجروح ہو گئے۔ مذہبی، سیاسی و سماجی شخصیات نے نہ صرف مذمت کی اس کی بلکہ اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا دور حاضر میں ہم قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں؟ قرآن پاک سے قربت کتنی ضرورت ہے اس ماڈرن ورلڈ میں؟ اور امت مسلمہ کے اندر جو اتحاد اور اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، اس کی کتنی ضرورت ہے تاکہ ایسے کمیونل سٹیٹمنٹس یا ایسے جاہل لوگوں کو کہ جو بیانات ہیں اس کی ایک تو مذمت ہو اور اس پہ لوگ عمل نہ کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے 3 اہم شخصیات کو پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میرے رائٹ سائڈ ہیں وادی کشمیر کے ممتاز عالم دین علامہ بلال احمد کرمانی صاحب۔ بلال صاحب، پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہماری آج کی دوسری شخصیت ہے جو مہمان ہیں وہ ہے علامہ آغا سید عبد الحسین بڑگامی صاحب۔ آغا صاحب، آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان ہیں پرومیننٹ ٹی وی ڈیبیٹر، سینئر جرنلسٹ رمیز مخدومی صاحب۔ رمیز صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بلال صاحب، ہم آپ کی طرف رخ کریں گے، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کیا وجوہات ہیں اگر اسلام ایک مکمل دین ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہم نے اس کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر کیوں اس طرح کے بدبخت اور جاہل شخص یا ملعون شخص ہم دیکھتے ہیں دنیا میں؟ جی، قرآن پاک مکمل ہے اور قرآن پاک کا دعویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن کسی کا منہ بند کرے۔ قرآن پاک کے بارے میں کوئی بھی، جیسے وسیم رضوی بدبخت نے کومنٹ کیا ہے، اس کی آزادی ہے وہ کرے، لیکن یہ ویسا ہی ہے کوئی آدمی آفتاب پر تھوکے تو اس کے منہ پر گریں گی، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس پر اس نے انگلی اٹھائی ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام یعنی وہ خالق کا کلام ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ قرآن پاک نے بہت ساری جگہوں پر چیلنج دیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں اور کوشش کریں ایک آیت بنائیں، لیکن آج تک ایک آیت کا ایک حرف بھی نہیں بنایا گیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کعبۃ اللہ پر بہت قدیم زمانے سے بہت بڑے بڑے شعراء کے کلام آویزاں کیے جاتے تھے، وہ مدارس میں پڑھائے بھی جاتے ہیں، 7 معلقات۔ وہ ادبی عظیم ادبی پارے ہیں وہ، لیکن وہ ادبی پارے جب قرآن نازل ہوا تو ان شعراء 7 معلقات نے سجدے کیے ان الفاظ کے سامنے۔ یہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت بالکل انفرادی حیثیت ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو وسیم رضوی بدبخت نے اپنی بدبختی مول لی ہے، اسے قرآن پاک پر نہ کوئی اثر پڑے گا نہ امت پر اثر پڑے گا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں سے آگے سامنا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے، امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمیں جان دینا چاہیے۔ بالکل۔ بلال صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر صاحب وسوت کو نش زان چونکہ یم سات وسیم رضوی متعلق زاننے کی کوشش کرو کہ بیک گراؤنڈ تمن ہند شیعت پہ، مگر امی مطلب گو نا کہ اگر اخ شخص کر غلطی تم مطلب سوری شیعت ات چیز اقرار کران، بحثیت ایک عالم دین تھی کت پہ ات وچان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انتقنی بالہدا ولم التقوی ووفقنی للتی ہی ازکا۔ یوتان زن شیعہ سن تعلق یہ امامت قائل، لیڈرشپ قائل،
شی سٕنٛز کتھ چھنہٕ انڈیوجول کیپیسٹی منٛز کانٛہہ تہِ کریڈیبلٹی یا سند تھاوان مگر یہ کہ سہ ہیٚکہِ ثٲبت کٔرِتھ کہ یہ چھُ میٲنِس امام سُنٛد قول ونکیٚنس چھُ سون عقیدٕ چھُ سون بہم امام چھِ پردے غیبس منٛز ظہوٗر کران با امر اللہ تہنٛدِس غیبت کِس دورس منٛز چھِ سٲنۍ نٲیب امام ییٚمِس أسۍ مرجع تقلید چھِ ونان مجتہد جامع شرائط ونکیٚن سون مجتہد جامع شرائط چھُ حضرت امام خامنی حضرت امام سید سیستانی اگر تِم کتھ ونان سُہ چھُ شی سٕنٛز کتھ اگر بہٕ کتھ ونہٕ بہٕ عبدالحسین دیٖنی طٲلبِ علم شی گرس منٛز زامُت میٲنۍ کتھ چھنہٕ شی کتھ کینٛہہ اگر زن تشیع کیازِ امیُک آگُر کتٮ۪ن چھُ امیُک آگُر چھُ قرآنس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نصران عیٖسٲے آیہِ اعتراض کرنہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس علمس تہٕ قرآنس حضرتن فرموو ٹھیٖک چھُ أسۍ کرو مُباہلہٕ یُس اَپٕزۍ یور آسہِ تٔمِس وَنو خۄداے سٕنٛز لعنت ٲسۍ مگر قرآن چھُ گواہ تٲریٖخ چھُ تتھ پیروی کٔرِتھ نقل کران کہ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درٛاے نہٕ اُمت ہٮ۪تھ کینٛہہ بہٕ کیٛازِ چھُس وَنان اگر بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس شی گرُک بہٕ چھُس شی منٛز زَنان طٲلبِ علم یہ چھنہٕ شی ترجمٲنی کِہیٖنۍ مگر یہِ کہ بہٕ ہٮ۪کہٕ مستند مجتہد جامع شرائط سُنٛد قول نقل کٔرِتھ امام سُنٛد قول نقل کٔرِتھ اتٮ۪ن چھُ مُباہلس منٛز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیران سۭتۍ کُس چھُ علی مرتضیٰ علیہ السلام سۭتۍ کُس چھُ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سۭتۍ کُس چھُ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سۭتۍ کُس چھُ حسین علیہ السلام پانٛژتن چھُ نیران یعنی اگر زن اسلامس ترٛٹھ آسہِ پیٚنۍ یہِ گژھِ پیٚنۍ پنٛجتنن گۄڈٕ ادٕ گٔے اُمتس اگر رحمت آسہِ گۄڈٕ پنٛجتنن ادٕ اُمتس یعنی لیٖڈر گژھِ آسُن بلاے رٹنس پانس گژھِ پانہٕ تیار آسُن سُے گوٚو امام ادٕ نتہٕ چھِ أسۍ اُمتس گۄڈٕ دِوان پھیہِ پتہٕ دپان کران چمکاوان امامت تشیع کے اعتبار چھُنہٕ اتھ یِتھ کٔنۍ زن مرحبا ٲسِن تٔمۍ سٕنٛدِس لۄکٹِس بٲیِس تۄہہِ وٕچھو تٔمۍ دوٚپ اَسن یہِ چھُنہٕ أمۍ چھَنہٕ زانٛہہ نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ یہِ ہسا أمِس چھُنہٕ تعلُقٕے یہِ ہسا کوٚر ازل مےٚ تہِ میانہِ بیٚنہِ تہِ میٲنۍ بٲے تہِ ماجہِ تہِ یعنی شی گرن کوٚر اعلان امے کتھِ یُس بہٕ ونُن چھُس کوٗشش کران کہ امہِ فکرِ ہُنٛد یُس زن قرآنس منٛز سورہ حمد پٮ۪ٹھٕ ناسس تانۍ یہِ عقیٖدٕ تھایہِ کہ اتھ منٛز چھُ تحریٖف گوٚمُت اتھ منٛز چھِ کٲنٛسہِ ایمینڈمنٹ کٔرمٕژ تٔمِس چھنہٕ شی گرسٕے منٛز روزنٕچ گُنجٲیِش سُہ چھُ مُرتد اتھ چھنہٕ مرحبا ٲسِن تتھ تِمن تتھ گرس یِمو زن امہِ دیٖندٲری ہُنٛد مُظاہرٕ کوٚر وۄنۍ یُس زن سُہ پانہٕ یہِ مُرتد لکھنؤُک ییٚمہِ گیمہِ ہُنٛد سُہ حصہٕ بنیو دُشمن سٕنٛدِ منصوٗبہٕ اکھ حصہٕ اوس سُہ یِمو اوس وُنیُک تانۍ اکھ طٔریٖقہٕ اپنومُت کہِ مُسلمان پرٛووک کرُن مُسلمانن یعنی شی سُنین درمیان چھِ اختلافات بعضی مسائلن منٛز 90% کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اَسہِ مُشترکات 10% کھۄتہٕ کم چھُ اَسہِ اختلاف تِم چھِ علمی اختلاف یہِ چھنہٕ لیٚکھٕ تھۄکھ چھنہٕ کِہیٖنۍ مثلاً أسۍ چھِ امامت اصوٗلِ دیٖنس منٛز عقیٖدٕ تھاوان سون اصوٗلِ دیٖن چھُ امامتس منٛز شٲمِل امامت چھُ اصوٗلِ دیٖنس منٛز شٲمِل اہلِ سُنت چھِ فروٗع دیٖنس منٛز امامت زانان گوٚو یہِ ما ہیٚکہِ کُنہِ اعتراض سۭتۍ لیٚکھِ تھۄکہِ سۭتۍ یہِ گٔژھِتھ یِم چھِ علمی کتھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تشیعٕچ کتھ کرِ أمِس گژھِ آسٕنۍ امچی لوے کھوے مگر یُس زن وۄنۍ امہِ دُشمن سُنٛد منصوٗبہٕ یہِ اوس یہِ کران یُس زن یہِ 10% کھۄتہٕ کم اختلاف چھُ اتھ دِمو سُہ رنٛگ یہِ چھُ ہمیشہِ تٲریٖخ چھُ روٗدمُت امِچ گواہ کہِ یِم ٲسۍ پرٛووک گژھان اکھ أکِس دسبہٕ گریبان گژھان توہیٖن کران یہِ کہِ ییٚمِس یُتھ زور پیٚلہِ ہا سُہ اوس تی کران
مگر الحمدللہ یہ سو زمانہ آز ہو مسلمانوں اس مز سیاسی سوجھ بوجھ بڑے اس دشمن سن سیاست کری تو تم سند منصوب فکر تران. بے شک. آغا صاحب اس رمی صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بینگ اے سینئر جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس طریقے کی سازشیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بالخصوص اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسے لوگوں کے پیچھے, ایسے عناصر کے پیچھے ایک سیاسی ٹچ ہوتا ہے, سیاست کا ایک خلل ہوتا ہے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ میں؟ اگر ہم دیکھیے وسیم رضوی ہو یا کوئی بھی ہو, پہلے کسی بھی شخص کی تواریخ میں جانا چاہیے کہ اس کی ہسٹری کیا رہی ہے. 2011 کا واقعہ ہے, مولانا قلبی جاوید جو کہ سینئر شیعہ فگر ہے ہندوستان کی, انہوں نے واضحتاً ان کو چور کا لقب دیا کہ آپ نے وقف کی پراپرٹی کو اپنے گھر میں لایا ہے, آپ نے کرپشن کیا ہے وقف کی پراپرٹی کو, اور ان کے خلاف باضابطہ شیعہ کمیونٹی نے کیسز درج کروائے. تو تب یہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, تب ان کا بی جے پی کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں تھا. پھر 2016 میں وسیم رضوی پھر کیسز میں پھنسے, وہی شیعہ وقف کی پراپرٹی کو ہڑپنے کا, یعنی کہ کالج کی پڑھائی بھی پوری نہیں کی, اپنی ہی عیش میں مبتلا رہے اور پھر شیعہ کی پراپرٹی پہ ڈاکہ ڈالا. پھر آیا آیت اللہ سستانی کا فتویٰ, جب یہ ایودھیا پہ باتیں کرتے تھے ہندوتوا کے ایجنٹ بن کے, تب سستانی صاحب کا محترم کا فتویٰ آیا عراق کے, تو اس کی وجہ سے, فتوے کی وجہ سے, جس کی سٹوری بھی کی بہت سارے اداروں نے, یہ مذہب سے خارج ہو گئے اس فتوے کی. جیسے آغا صاحب نے بجا فرمایا کہ ان کی بات شیعوں کی بات ہے, سستانی صاحب کی بات, تو سستانی صاحب کا جو فتویٰ آیا ایودھیا کے بعد, اس کی بنسبت سے یہ دین سے خارج ہو گئے. اب دوسرا پہلو سمجھنے کی بات ہے, یہاں پر ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا. جب طارق فتح تسلیمہ نسرین ایک سنی گھر میں پیدا ہوتی ہے, تو میرا اس وقت بھی یہ کہنا تھا بستے تو سنی کہ یہ سنیوں کے ریپرزنٹیٹو نہیں ہے. جب ایان ہرسی صومالیہ کے سنی گھرانے میں پیدا ہوئی, یہ اسلام کے زبردست دشمنوں میں ہے, تب کسی نے ان کو سنی نہیں دیکھا, اچھی بات ہے. اسی طرح وسیم رضوی کو بھی شیعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم میں وہ سوجھ بوجھ ہے. میرا ایک فیس بک پہ کافی وائرل پوسٹ ہوا تھا جس میں میں نے اسی کی طرف نشاندہی کی تھی کہ نہ تو طارق فتح کا سب اصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیا ایسے لوگوں کے پیچھے جو امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے, کیا ان کے پیچھے کوئی وہ سیاسی سطح کی ایک بیک گراؤنڈ, جیسے آغا صاحب نے اور کروانی صاحب نے بجا فرمایا, آج یہ گیم پلان تھا یہ پورا فیل ہو گیا. آج اس ایشو نے یونٹی کو مزید, میرے حساب سے جو میں دیکھتا ہوں 99% لوگ سینسیبل باتیں کرتے ہیں, جو 1% بیوقوف عنصر ادھر ہے یا ادھر ہے ان کی آپ بات چھوڑیے. 99% مسلم امہ اور مسلم امہ کی لیڈرشپ, چاہے وہ سنیوں میں ہو شیعوں میں ہو, انہوں نے دشمن کے عزائم کو آج بڑی میچورٹی کے ساتھ سمجھا اور اس کو مشترکہ طور پر فیل کیا. یہ فلم پروڈیوسر ہے, وہ بھی کسی کام کا فلم پروڈیوسر نہیں ہے. ایک فلم بنائی ہے رام مندر کے نام پہ, وہ بھی کسی سے پیسہ لے کر, وہ بھی پیٹی نہیں. تو اس کا کیریئر ہی فلاپ رہا ہے. اس کو جتنا ریڈی کی ٹوکری میں جلد سے جلد ڈالا جائے, اور سپریم کورٹ سے میری یہی اپیل رہے گی. دیکھیے میں بس ایک مسلمان کہوں گا, ایز جرنلسٹ بھی کہوں گا, میری یہ عقیدہ ہے کہ چاہے کسی کا گردوارہ ہو, مندر ہو, کسی کی گیتا ہو, کسی کی گرو پاٹ پڑھتے ہیں, سکھوں میں بھی اپنی کتاب کے لے کر عظیم ریسپیکٹ ہے, جیسے ہم اپنی کتابوں کو عظیم ریسپیکٹ دیتے ہیں, خاص کر قرآن میں. کسی بھی کتاب کی توہین مت کیجیے. جب پاکستان میں گردوارے میں ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے عمران خان کو اسی وقت ٹویٹ کیا کہ ان کی مذہب کی پوری ریسپیکٹ کیجیے, جو پاگل عنصر ہے ان کو ٹھکانے لگائے. یہ ان جیسے پاگل عنصروں کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ایک بات میں ضروری کہنا چاہوں گا, UN میں کچھ سال پہلے ایک اچھی بات اٹھی تھی جس کی میں حمایت کرتا ہوں ایز جرنلسٹ. ہر کسی مذہب کے خلاف بلیسفیمی بند ہونی چاہیے, چاہے وہ ہندوازم ہو, اسلام ہو, کرسچینٹی ہو. بلیسفیمی کو آپ انٹرنیشنل کرائم ڈکلیئر کیجیے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا. جی بلال صاحب, اگر اسلام کس پرسپیکٹوس مجھے سٹارٹ کرو, کچھ ضرورت ونکن کس مالی دورس مز یت ماڈرنائزیشن گلوبل ولیجس مز کچھ ضرورت سانن گھرن تعلیمات قرآن, حالانکہ آلریڈی مگر یم عناصر وچان کچھ ضرورت از کس دورس مز. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب مولانا حسین صاحب سے بھی, رمیز صاحب سے. دیکھیے ایک شخص نے اللہ کے کلام پر انگلی اٹھائی ہے, جب اس نے انگلی اٹھائی ہے, نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے. میں سنی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں.
پہلے آپ سمجھ لیجیے. ابو حسین صاحب شیعہ نہیں ہیں, پہلے مسلمان ہیں. یہ اسلام کا پہلی تکلیف جو اسلام کو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ. یہی قرآن جس پر انگلی اٹھی یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پھر کیا بدقسمتی ہوئی ہے, شیعہ سے نکلا اسماعیلی, شیعہ سے نکلا اثنا عشری, کیا کیا نکلے, سنی سے کیا نکلی ہے حنفی, یہ بریلوی, یہ دیوبندی. ٹھیک ہے, یہ نہ حنفی کا مسئلہ ہے, نہ بریلوی کا مسئلہ ہے, نہ اثنا عشریہ کا مسئلہ ہے, نہیں, یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ کلمہ گو انسانوں کا مسئلہ ہے, اور یہ خصوصاً کلمہ گو کا, عموماً یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے. جب انسان بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, یہ قرآن ہے جس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, میں نے آدم کو عزت بخشی ہے. آپ اپنی لڑکی کو دفن کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی معاشرہ تھا, وہ لوگ تھے, وہ انسان تھے. ٹھیک ہے, اس لیے وسیم رضوی کو آپ ایک گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے, احمد قادیانی کو گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے, تسلیمہ نسرین کو گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے, سلمان رضوی کو گستاخ کی نظر سے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, گستاخی کس میں؟ اس نے خاتمیت پر ڈاکہ ڈالا, اس نے قرآن پاک پر ڈالا. کتاب زندہ قرآن حکیم, ہمارا پیغمبر زندہ, ہمارا قرآن زندہ. ٹھیک ہے, ایک. اس کے بعد میں آپ کو گزارش کروں گا, میں نے آپ کو پہلی عرض کی کہ ہمیں انتہائی شعور رکھنا چاہیے. دیکھیے, یہ آپ کی, میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا, آپ نے ایک فریضہ انجام دیا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, باعث جرنلسٹ, مگر ہمیں اپنے بچوں کو یہ شعور دینا ہے, یہ قرآن پر اس نے جو یہ کہا ہے کیوں کہا ہے. طارق فتح کو میں کل سن رہا تھا, بدبخت کو, وہ کہہ رہا تھا جیسے یہ وحی نازل ہوئی ہے تو پہلے اقرا ہوا ہے, وہ اقرا کیوں نہیں ہے؟ وہ بیوقوف کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے قرآن پاک کے بارے میں. قرآن وحی جو نازل ہوتی تھی وہ ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے, 23 سال میں قرآن پاک جو نازل ہوا ضرورت کے اعتبار سے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ کتابی ترتیب کیا ہوگی. کتابی ترتیب الگ ہے, وحی کی ترتیب الگ ہے. سب سے پہلے کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے, 5 آیات. لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمد شریف. آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لیکن آخر میں کیا ہے؟ سورۃ الناس. ٹھیک ہے, یہ کنفیوژن یہاں کریٹ کیا جا رہا ہے, میں اس کو ذرا بات کروں. تو یہ جو وحی ہے وہ آپ مشرکین میں تھے, مشرکین نے سوال کیا روح کس کو کہتے ہیں, محمد روح کس کو کہتے ہیں؟ تو وحی نازل ہوئی, کل الروح من امر ربی, آپ ان کو کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے, جو وقتاً فوقتاً ہے. لیکن کتابی ترتیب جو ہے اس کے لیے باضابطہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ گائیڈنس لے کر آتے تھے کہ اب یہ آیت یہاں پر رکھیے, یہ آیت یہاں پر رکھیے, اور یہ جو 114 سورتوں کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سکھائی اور دکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ حفاظ کے سینوں میں قرآن تھا ایک, دوسرا پتھروں پر لکھا ہوا تھا, جانوروں کی کھالوں پر تھا. ٹھیک ہے, یہی ذریعہ تھا اس وقت. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ کہیں یہ حفاظ ہمارے شہید ہو رہے ہیں اور وہ پتھروں پر ہے, فلان جگہ پر ہے, تو اس لیے ہم اس کو اکٹھا کریں. تو یہ اکٹھا کرنے کی تحریک وہاں سے چلی ہے. سیدنا عمر نے یہ تجویز رکھی ہے, سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول کی ہے, اور اس تجویز میں سب صحابہ ایک ساتھ ہے. سیدنا شاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خود اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ 7 قرات پر قرآن نازل ہو, 7 قرات پر. اب ایک طریقے سے کسی قرات میں کسی لفظ کا زبر تھی, کسی میں زیر تھی. کم وقت ہے اس لیے میں آپ کو تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ہے بڑا کہ انہوں نے 7 قراتوں کو ایک قرات میں رکھ دیا, ایک قرات میں, اور اس کو بک میں لایا, اور یہ بک ہمارے سامنے انہوں نے دے دی. اسی لیے اس قرآن کو جو عرب میں بھی ہے, عجم میں بھی ہے, فارس میں بھی, اس کو کہتے ہیں صحف عثمانی.
صحف عثمانی کی یہی وجہ ہے کہ اب کیوں امت میں جو اتنے سارے اختلاف ہے اب قرآن پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف کو مٹانے پر اچھا اس وقت سب لوگوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا. ابھی حال ہی میں جب میں ایران گیا تھا میں نے مشہد دیکھا, میں ہمدان گیا, میں قم گیا, تو وہاں پر بھی جو میں نے قرآن دیکھا وہ صحف عثمانی ہے, وہی قرآن پاک. عرب جائیے وہاں پر بھی وہی ہے, یعنی ساری امت اس قرآن پر متفق ہے. تو اس نے امت پر انگلی اٹھائی ہے نہ کہ شیعوں پر. آپ اس پر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے ایک گستاخ ہے, گستاخ نے انگلی اٹھائی قرآن پر. یہ ہم سب مسلمانوں کا بلکہ اوور آل پوری انسانیت کے لیے یہ بہترین پیغام ہے, اس پر انگلی اٹھائیے. اس لیے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس بدبخت کے لیے سزا مقرر کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ان کے معبودوں کو جو وہ معبود مانتے ہیں غیر, ان کو برا مت کیجئے, وہ آپ کے معبود کو کہیں. جیسے آپ نے فرمایا مخدومی صاحب نے, ہم مسلمان کسی کی دل آزاری نہیں کرتا حتیٰ کہ جانوروں کی بھی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس نے جو دل آزاری کی ہے یہ ایک گستاخ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن ہمیں اس کے لیے ایک اتحاد کرنا چاہیے اور عدلیہ کو آج اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یہ امتحان ہے عدلیہ کے لیے. میں آغا صاحب سے جاننا چاہوں گا. آغا صاحب اگر اس وچھو عدلیہ کتھ یہ تھی کیا باسان بحثیت ایک عالم دین, بحثیت اکس تت مکتبہ فکر ست شیعت کے سائڈ تھو اپارٹ فرام شیعت اینڈ سنیز, تو کیا چھونا عدلیہ کیا رول پہ اتھس مذہبی معاملات مز کرن اتھن شخصیاتن پہ تہند تاثرات؟ ہندوستانی عدلیس کرو سوال کہ اگر قرآنس مز امس قرآنس متعلق ججمنٹ دین, یہ ون خلق لکم ات کمس سی نسبت پروردگار مے کور یہ خلق تہند خاطر, متاعا لکم تہند خاطر, سخر لکم تہند خاطر. یہ کیا انسان ون یہ زمین زمان بنوم تہند خاطر, تھی بنو مے پنہ خاطر. سپریم کورٹ کیا ججمنٹ دی ات مز یہ کیا کلام یہ میٹا فزکس مز آمد بیان کرنے. ہر دورس مز تھی وچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, مفتی سہ اک معنی کڑان, کیمسٹ سہ بیاا کت تران فکر, اس مفسر وچھو تو یمہ علم کہ مہارت تھاوان امس کیمسٹری ات مز لبنہ, ہمس فزکس لبنہ, بیس بایولوجی ات مز لبنہ. یہ کت کلامس مز یوتھ اثر کہ 1400 ؤری وٲتۍ تفسیر گژھان أکِس حرفس. یہ سپریم کورٹ کیا کرِ, خدا صٲب یہ قرآن پن پٹیشن پانے داخل کران ہندوستان, پٹیشن فائل کران عدلیس من سپریم کورٹس مز. سورہ بقرہ آیت 23 تہٕ 24 بسم اللہ الرحمن وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَإِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر آپ لوگ اگر تُہۍ پٔزۍ چھُو تسا گژھِو خدایس بغٲر سٲری جِنہٕ اِنسان گژھِو جمع, اتھ مقابلہٕ أنۍتو اکھ سور, اکھ آیت أنۍتو. گوٚو سپریم کورٹس چھُ دیُن ہندوستان کس یہ کہ کیا سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی آوا چیلنج کرنے, تم سندس ٹیبلس پہ آو تیُتھ گُتھی تھاونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سپریم کورٹُک صرف وقت ضایع گژھِ, سپریم کورٹس خٲطرٕ ہر دۄہ نٔے کیس جنریٹ گژھن, نٔے اِشوٗ جنریٹ گژھن, سپریم کورٹٕچ اینرجی ضایع گژھِ, سپریم کورٹُک مایِنڈ سیٹ ضایع گژھِ, سپریم کورٹُک پوٹینشل ضایع گژھِ یہ ایڈریس کرنے خاطر. گوٚو یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ کرٛایم کوٚرمُت تٔمۍ سپریم کورٹس خلاف. وٕنکیٚنس چھُ ترٛکرِ پٮ۪ٹھ ہندوستانُک سپریم کورٹ سُہ کِتھ کٔنۍ بچایہِ پنٕنۍ کریڈیبلٹی. کیا انڈین سپریم کورٹس منٛز چھا یہ صلٲحیت یہ توان مندی سُہ ہیٚکہِ قرآنس پھُٹرٲیِتھ, سُہ ہیٚکہِ قرآنس ثٲبت کٔرِتھ کہ یہ چھِ کِتاب کٲنٛسہِ لیچھمٕژ, سُہ ہیٚکہِ ثٲبت کٔرِتھ کہ اتھ منٛز چھےٚ ایمینڈمنٹٕچ گُنجٲیش. چیلنج کرنا چیلنج ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ. خدا صٲب اورے دپان
نیٖرۍ تو کۭتیاہ چھُو تُہۍ مرتد نیرن وٲلۍ نیٖرۍ تو تۄہہِ چھُو نہٕ پابنٛدی کینٛہہ مگر اگر ہیٚکِو پٔزۍ جگہ چھُ تسا کٔرِتو 1400 ؤری وٲتۍ کوٗشِش گژھان یِم زن علمِ ادبٕکۍ عربیِکۍ مٲہِر چھِ کیٛازِکہِ پروردِگارِ عالمہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تھوٚو سہل نُسخہٕ اگر زن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط چھُ دیُن ثٲبت کٔرِتھ بس سُہ لۄکُٹ چیلینج چھُ اکھ IP یوت چھُ دیُن بنٲیِتھ ہے یہِ کۄس چھِ کتھ تیٖژاہ کوٗشِش کٔرٕکھ یہِ نَے چھُنہٕ زیادٕ مسلے کِہیٖنۍ دۄہ راتھ یہِ چھُنہٕ دوٚپُکھ کانٛہہ یہِ کٔر أمۍ نٔو کوٗشِش 1400 ؤری وٲتۍ لگاتار دۄہ راتھ کوٗشِش گژھان اکھ کرہو کاوُنٹر اتھ قرآنس یہِ ژھٕنون فیل کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ 1400 ووٚن کیٛاہ ہندوستانٕچ عدلیہ ہیٚکیٛاہ 1400 کرورن آیندٕ کٮ۪ن قرآنس مُقابلہٕ اکھ آیہِ أنِتھ ییٚلہِ نہٕ ہیٚکہِ أنِتھ تیٚلہِ یُژھ کرٛایم کرن وٲلِس خٲطرٕ کیُتھ سزا گژھِ ہندوستانُک سُپریٖم کورٹ معین کرُن یُس زن سارنٕے خٲطرٕ عبرت روزِ ییٚمہِ سۭتۍ زن عدالتُک احترام برقرار روزِ یہِ کریڈبلٹی نہ صرف ہندوستانس منٛز بلکہ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز محفوٗظ روزِ رمیش صاحب بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس طرح کے کمیونل اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہوں اور پورا جو امت مسلمہ کی بالخصوص ہم بات کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو نہ دل مجروح ہوتے ہیں اور انتشار بھی پیدا ہو جاتا ہے ایسے میں میڈیا کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے ہم جیسے کرمانی صاحب اور آغا صاحب نے بجا فرمایا ہم لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں مذہبوں کے لیے جذبات سے ہی تو سارا کچھ معاملہ ہے اگر آپ جذبات چھوڑ دیں گے تب تو آپ کا اس دین سے شعوری تعلق ختم ہو جائے گا آپ یہ نہیں لوگوں کو دے سکتے دوش کہ ان کے جذبات کیوں جذبات سے ہی رشتہ ہوتا ہے دین کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ اپنی کتاب کے ساتھ تو جذبات رکھنا ایک اچھی بات ہے ہم جذباتوں کو کوس نہیں سکتے ان جیسے شیطانی شخصیات کے خلاف جذبات رکھنا یہ بھی ایک ثواب ہے مگر اس کو بڑی کنسٹرکٹیو طور پہ لینا پڑے گا اگر ہم گالیاں نکالیں گے تو ہم پہ ہی ورلڈ میڈیا کرٹیسائز کرے گا ارے دیکھیے مسلمان کیسے ہیں یہ ہم کو علمی طور پر اس وقت کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا تبھی ہمارا یہ اچھا رسپانس وہ رہے گا ورنہ اگر ہم گالی گلوچ میں اپنا وقت ایک تو ہم غیر اسلامی فیل کریں گے کیونکہ گالی گلوچ کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے نہیں قرآن کہتا ہے کہ آپ مورلٹی کو ہمیشہ قائم رکھیں گے امورل اپروچ رکھنے کی کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے اسلام میں امورلٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کبھی بھی غیر اخلاقی فیل نہیں کر سکتے اسلامی تعلیمات کے لیے تو میڈیا کا یہی رول ہے کہ مسلم میڈیا کا خاص طور لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے اس کے خلاف برابر جیسے آغا صاحب نے بھی اچھی بات کی کہ سپریم کورٹ ہی اس کو الٹا لٹکائے کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا آپ کی یہ کرمنل مائنڈ سیٹ ہے آپ سپریم کورٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں قرآن کی زیر زبر کے خلاف تو آپ 1400 کروڑ سال بھی کچھ کہہ نہیں پائیں گے لیکن آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا تو سپریم کورٹ اس جیسے شخص کو الٹا لٹکا سکتا ہے ہمارا میڈیا ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کر سکتا ہے لوگوں میں اپنی ہسٹری بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ مورلٹی کا دامن کھینچا ہے لیکن اگر ہم خدا نخواستہ اپنی ہی جگہوں پہ نقصان کریں گے اپنا ہی بھائی چارہ توڑیں گے تو وہ ہم نہ صرف اپنا نقصان کریں گے بلکہ دین کے خلاف بھی ہم اس وقت جائیں گے تو بڑا سینسٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور اس ایشو کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے بلال صاحب آخر پہ اتحاد المسلمین کی کتنی ضرورت ہے جب ایسی سازشیں ہوں امت مسلمہ کے خلاف چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی حضرات ہوں اتحاد المسلمین قرآن پاک کا یہ فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو یہ ایسے مواقع پر ہم آپس میں اتحاد کرتے ہیں اور ہمیں اتحاد ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ہمیں بہت ہی حکمت سے کام لینا بڑی حکمت اور بڑی دانائی اور بڑی اچھائی یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ کشمیر میں بھی متحدہ مجلس علماء جو ہے جناب میر وائز صاحب ہیں جناب مفتی اعظم ریاست جموں کشمیر ہیں ان کی سربراہی میں سب جو ہیں مسلمان ایک ہیں علماء کرام ایک ہیں اور ان کو رہنمائی کرنی چاہیے اور قوم کو انہی کے پیغام کے پیچھے چلنا چاہیے ٹھیک ہے سینٹیمنٹس نیچرل ہیں جذبات ہیں ہمارے اندر لیکن ان پر ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں سب سے بہت اچھا اخلاقی مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اتحادی امت مسلمہ کا ثبوت دے دیں یہ بڑی بات ہے آغا صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے اس وقت اگر ہم گلوبل لیول پر دیکھیں تو مسلمان جو مسلمانوں کی حالات بن چکی ہے اس طریقے سے اس سائز سے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے جیسے کہ بلال کرمانی صاحب نے فرمایا کہ
کتنی ضرورت ہے اس وقت اتحاد المسلمین کی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سازشوں سے یا اگر ایسے عناصر ہمارے اس قوم میں آئیں گے جس سے تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہو تو اس سے کیا اثر پڑے گا, امت پہ کس طرح کا اثر پڑے گا, کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے کہ میرے کردار سے, گفتار سے, رفتار سے کس کو فائدہ ہوگا. اگر اسلام کو ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر اسلام کے دشمنوں کو ہوگا یہ سوچنا ہے. اس لیے ہمیں جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, جو شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان 10% سے کم اختلافات ہے, وہاں پر ہمیں ریڈ لائن کو ریکوگنائز کرنا ہوگا. شیعہ سنی سے کہے گا کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو پار نہیں کرنا خطرہ ہے. سنی شیعہ کو کہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو پار نہیں کرنا یہ خطرہ ہے. اگر ہم پہلے اس خطرے کو نہ سمجھیں تب تک ہم دشمن کے منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں گے. دیکھیں, جہاں تک یہاں عراق میں شیعہ سنی فساد بڑھانے کی کوشش کی گئی تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی نے فرمایا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہیں, اپنی جان کہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہی لائن ہے. شیعہ کو نہیں کہنا شیعہ تم سنی ہو جاؤ, نہیں. شیعہ کو چاہیے وہ سنی کو اپنا بھائی نہیں اپنی جان کہے. یہ سمجھنا ہے, ان ظرافتوں کو سمجھنا ہے. ہم نے نہ ایک دوسرے کے عقائد کو چھیڑنا ہے, نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے. یہ ریڈ لائن کو سمجھ کے جب ہی ہم اس قابل بن جائیں گے, دشمن جب بھی منصوبہ مسلمانوں کے خلاف تیار کرے گا اس کو شکست فاش حاصل ہوگی. جو ابھی الحمدللہ اس موضوع کو لے کر بھی مسلمانوں نے دکھایا کہ جہاں قرآن کی بات ہوگی اور قرآن پہ ہم ایک, کوئی اختلاف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن کی طرف بڑھ جائیں گے وہاں پر متحد ہے, اگر اس کی فروعات میں جائیں گے وہاں اختلاف. ہمیں جمع کرنے والا قرآن ہے, اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھیں گے تبھی جا کے ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. جب ہم عمل کر سکیں گے قرآن پہ ہم متحد ہوں گے, ہم صحیح مسلمان ہوں گے. لائن کو ریکوگنائز کرنا ہوگا. شیعہ سنی سے کہے گا کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو پار نہیں کرنا خطرہ ہے. سنی شیعہ کو کہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو پار نہیں کرنا یہ خطرہ ہے. اگر ہم پہلے اس خطرے کو نہ سمجھیں تب تک ہم دشمن کے منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں گے. دیکھیں, جہاں تک یہاں عراق میں شیعہ سنی فساد بڑھانے کی کوشش کی گئی تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی نے فرمایا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہیں, اپنی جان کہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہی لائن ہے. شیعہ کو نہیں کہنا شیعہ تم سنی ہو جاؤ, نہیں. شیعہ کو چاہیے وہ سنی کو اپنا بھائی نہیں اپنی جان کہے. یہ سمجھنا ہے, ان ظرافتوں کو سمجھنا ہے. ہم نے نہ ایک دوسرے کے عقائد کو چھیڑنا ہے, نہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے. یہ ریڈ لائن کو سمجھ کے جب ہی ہم اس قابل بن جائیں گے, دشمن جب بھی منصوبہ مسلمانوں کے خلاف تیار کرے گا اس کو شکست فاش حاصل ہوگی. جو ابھی الحمدللہ اس موضوع کو لے کر بھی مسلمانوں نے دکھایا کہ جہاں قرآن کی بات ہوگی اور قرآن پہ ہم ایک, کوئی اختلاف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن کی طرف بڑھ جائیں گے وہاں پر متحد ہے, اگر اس کی فروعات میں جائیں گے وہاں اختلاف. ہمیں جمع کرنے والا قرآن ہے, اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھیں گے تبھی جا کے ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. جب ہم عمل کر سکیں گے قرآن پہ ہم متحد ہوں گے, ہم صحیح مسلمان ہوں گے. بالکل. رمیز صاحب آپ بتائیے, جرنلسٹ کا
یا میڈیا کا امت کو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، پوری دنیا کی جو انسانیت ہے اس کو یونائٹ کرنے کے لیے، ہیومینٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیے، ہیومینٹی کے یونائٹ کرنے کے لیے ہر کسی کا رول بنتا ہے. یہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. killing an innocent human being is the murder of entire humanity. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو دیکھیے، حضرت عمر کو دیکھیے، تو وہاں پہ ایک خوب مثال ملتی ہے کہ ان کا یہ زور رہتا تھا مسلمان کو کہ آپ خود انصاف کی مثال بنیے دنیا کے لیے، کیونکہ اے مسلم شوڈ ناٹ بی اے سورس آف انجسٹس. آپ میرا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے مسلمانوں میں آپ چھوڑیے اس وقت کو، اس کے خلاف ہم سب ایک ہے، اس کی باتوں کو ہم سب رد کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈسٹ بین، ورلڈ کی تواریخ میں ڈسٹ بین. لیکن یہاں پر ہمیں ایک چیز اور نہیں بھولنی چاہیے کہ مسلمان کو سیلف انٹروسپیکشن سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ہم میں سے 10 میں سے ایک بھائی بھی کہیں ہماری مسلم میجارٹی کنٹریز میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں غلط کرتا ہے تو ہماری کمیونٹی پہ الزام آتا ہے. تو ہمیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 نیک پرست ہے، 100 کے 100 صحیح راستے پہ چل رہے ہیں جو ہماری دین نے دکھایا. کچھ ہم میں سے بھی ہے جو انہوں نے ہمارے عقیدے کے خلاف جا کر کارروائی کی ہے. تو اگر جہاں پہ بھی، خاص کر مسلم میجارٹی ایریاز میں بھی، جہاں پہ بھی ہماری کمیونٹی میں جو ہے، جو اچھے کارنامے نہیں کر رہے ہیں یا مائنارٹیز کو ستا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہے. ہم کیونکہ اسلام کبھی بھی انجسٹس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جہاں جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ جہاں بھی انجسٹس ہے وہاں اسلام اس کے خلاف ہے. ناانصافی کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی ہر جگہ دنیا میں. اگر وہ میرا بھائی بھی اس ناانصافی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی ہمیں بابانگ دہل آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اسلام کا بنیادی عنصر اگینسٹ انجسٹس ہے. مختصر میسیج میں بلال صاحب آپ سے اور آغا صاحب آپ سے لوں گا. بلال صاحب آپ مختصر بتائیے، اگر ہم قرآن سے دور رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمیں قرآن سے اور زیادہ قربت؟ ہم قرآن سے دور رہیں گے تو نقصان ہمارا ہے. قرآن کا کوئی بھی ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق رکھیں تاکہ ہماری انسانیت معراج کو پہنچے. ٹھیک ہے؟ تو وسیم رضوی بدبخت نے جو بھی کیا ہے، ہم اس کی متحد طور پر امت ساری اس کی مذمت کرتی ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو اس نے کیا ہے انشاءاللہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا. اور میں اس چینل پر بیٹھ کر آپ سے کہتا ہوں، پورے علماء امت نے اس کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا کوئی یہ ہمارا اصولی مسئلہ ہے. جیسے آغا صاحب نے فرمایا، فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے. اصولی مسئلہ خاتمیت کا مسئلہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا اسلام کے دائرے سے باہر، قرآن پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا اسلام کی دائرے سے باہر. اور یہ اعلان ہو چکا ہے، مسلمان متحد ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اسلامی قدروں کو اپنے اندر بحال کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دکھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال. 3 خصلتیں اپنے اولادوں میں پیدا کرو. حب نبیکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کو آراستہ کرو. وحب اہل بیت ہی، اور ان کے اہل بیت کی محبت. اس کے بعد وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سکھاؤ. بدقسمتی یہ ہے آج ہمارے ساتھ فون بھی ہیں، اس میں قرآن بھی ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، ان اسلامی قدروں کو جانیں. انشاءاللہ پھر کوئی بھی دشمن ہمارے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ. آگے صاحب آپ کی کیا میسیج رہے گی آخر؟ بس قرآن خود ہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے بلندیوں کو چھونا ہے تو آپ متقی بنیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی بلند مرتبہ ہے جس کا تقوی اتنا ہی زیادہ. تقوی کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ہر کام میں اللہ کو حاضر و ناظر جانے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اس پہ یقین حاصل ہو جائے. اور اگر وہ ایسا مسلمان بنا تو پھر قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
یہ ہدایت کا نسخہ ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اگر ہمیں متقین بننا ہے یعنی افضل انسان بننا ہے اور امتاً وسطا جسے قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم نے میزان بننا ہے انسانیت کا، تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بلال کرمانی صاحب، آپ کا پروگرام میں قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آغا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور رمیز مخدومی صاحب، آپ کا بھی قیمتی وقت دینے کے لیے ہمیں بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہمارے اس پروگرام کا مدعا اور مقصد یہی تھا اور یہی ہے بھی کہ اس پروگرام کے ذریعے ہمارے امت مسلمہ تک ایک پازیٹیو میسیج پہنچایا جائے، تاکہ وسیم رضوی ملعون جیسے شخصیات جو سازشیں کرتے ہیں امت کے اندر فساد برپا کرنے کی، ان سازشوں کے خلاف ہم حدیث قرآن کے حوالے سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اور میڈیا کا کیا رول بنتا ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اپنے میزبان عمران نائکو کو اجازت۔ اللہ حافظ